جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، منور ہوا ہے جہاں قرآن کے نور و معرفت سے۔ ناظرین، میں احسان رضا مصباحی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اردو۔ آج پھر ایک بڑی خوشخبری آپ تک پہنچانے کے لیے میں حاضر آیا ہوں۔ اس وقت میں سیمانچل و شمالی بنگال کے قدیم دینی و مرکزی ادارہ جامعہ اہل سنت جوہر العلوم گنجریا میں موجود ہوں۔ آج اس ادارے میں ایک نشست میں سماع قرآن کی تقریب منعقد ہوئی ہے۔ آج اس جامعہ میں قبل فجر سے ہی تقریباً 3 بجے سے لے کر اب تک یہاں کے اساتذہ اراکین کی قد و کاوش شب روز محنت کے نتیجے کے طور پر یہاں کے 3 طالب علم ایک نشست میں کلام پاک سنانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں کی تصویریں میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے طلباء یہاں موجود ہیں۔ ان طلباء کی موجودگی میں اور ان کے اساتذہ کی موجودگی میں یہ طلباء کلام پاک سنا رہے ہیں۔ ہم ایک بعد دیگرے سب طلباء کے پاس چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے۔ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم۔ ماشاءاللہ بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شہنشاہ عالم۔ کہاں گھر ہے آپ کا؟ جی گنجریا۔ گنجریائی گھر ہے۔ تو آپ اسی مدرسے کے طالب علم ہیں؟ جی۔ کب سے آپ پڑھنا شروع کیے ہیں؟ شروع تو یہی پہ کیے تھے، ختم یعنی نہیں۔ ابھی جو آپ کلام پاک ایک نشست میں سنا رہے ہیں صبح 3 بجے سے۔ ابھی آپ کو کون سا پارہ چل رہا ہے؟ 30واں پارہ۔ 30واں پارہ، ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ ان کے استاد ہیں، آپ کا نام حضرت؟ میرا نام محمد توحید رضا نوری ہے۔ ہاں۔ میں یہاں کا جامعہ کا استاد ہوں۔ میرے پاس بچہ حفظ کیا اور بہت ہی شاندار طریقے سے سنا رہے ہیں بچے سب۔ 3 بجے سے شروع کیا ہے اور باہر سے ممتحن حضرات بھی آئے تھے، وہ سن کے چلے گئے پارے، اور انہوں نے بھی بہت سراہا بچوں کو دیکھ کر کے۔ آپ اور بالخصوص آپ سبھی آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ناظرین آئیں اور دوسرے جو طالب علم ہیں ان کے پاس بھی لے کر چلتے ہیں۔ والحمد ذو العصر والضيحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما۔ تھوڑی دیر میں آپ کو دونوں کو روکنا چاہوں گا۔ آپ کا نام بتائیے؟ محمد مثنیٰ رضا۔ گھر کہاں ہے آپ کا؟ گنجریا۔ گنجریا گھر ہے جی۔ یہاں آج اس جامعہ میں 3 طالب علم ہیں جو یہ سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، جس میں سے 2 طالب علم گنجریا ہی کے ہیں، اور یہاں کے سبھی اساتذہ بالخصوص قاری فیاض صاحب اور حافظ توحید صاحب اور حضرت سے بھی ان کا نام پوچھتے ہیں۔ اور بتائیے نام کیا آپ کا؟ جی، میرا نام محمد گلزار احمد ہے۔ آپ یہاں کے استاد ہیں یا ممتحن؟ بطور ممتحن ہوں میں۔ ماشاءاللہ، یہاں کی اچھا، آپ بطور ممتحن بچے کی سماعت کر رہے ہیں؟ جی جی۔ تو کیسا پڑھا اس نے؟ بہت اچھا پڑھا، سن کے تو بہت اچھا لگا ہم کو۔ مطلب اور جو بچے پڑھتے ہیں تو تیز پڑھتے ہیں، تو جو حافظ صاحب جو پڑھ رہے ہیں، حافظ مثنیٰ، تو مطلب رک کے گنہ اخفا مد تمام مطلب مخارج کا جو ہے لحاظ رکھ کر انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آپ ان کے استاد ہیں؟ جی جی۔ آپ کا نام ہے؟ وسیع اکرم۔ وسیع اکرم جی۔ تو یہ بچہ پڑھنے میں کیسا ہے؟ بہت اچھا پڑھتا ہے ماشاءاللہ، لگ بھگ یہ میرے پاس 1.5 سال سے پڑھتا ہے۔ ہاں بہت اچھا پڑھتا ہے۔ ہاں، چلیے ماشاءاللہ۔ اب تیسرے طالب علم کے پاس چلتے ہیں اور بڑھ جلدی رضا۔ ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون۔ حافظ صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد منظر رضا۔ محمد منظر۔ کہاں گھر ہے آپ کا؟ پنڈت پوتا۔ آپ پنڈت پوتا کے رہنے والے ہیں؟ جی جی۔ تو آپ کا ابھی کون سا پارہ چل رہا ہے؟ 30واں پارہ چل رہا ہے، مکمل ہو گیا۔ مکمل ہو گیا، 30واں پارہ چل رہا ہے آپ کا؟ کب شروع کیا تھا پڑھنا؟ صبح 3:30 بجے۔ 3:30 بجے، ماشاءاللہ۔ اور آپ کے استاد ہیں؟ جی اچھا، آپ ممتحن کے طور پر ہیں۔ کیسا پڑھا ہے حافظ صاحب نے؟ ماشاءاللہ، جیسے قرآن پڑھنے کا حکم ہے ہاں
ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. ٹھیک اسی طرح اس نے اسی طرح پڑھا جی، اچھا اچھا ٹھہر ٹھہر کے پڑھا بالکل. ماشاء اللہ. اور میں یہ کہوں گا کہ آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں معتمی کے حیثیت سے جو آیا ہوں، یہ سماحت الشیخ استاد المحتشم قاری فیاض راہی نقش بندی انہی کی جو ہے زیر شفقت میں بھی دارالعلوم فدائیہ خانقاہ سمرقندیہ سے تعلیم حاصل کیا ہوں. ناظرین، آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو تینوں طالب علم، خوش نصیب طالب علم جو صبح سے یہاں ایک نشست میں کلام پاک سنا رہے ہیں، میں نے آپ کو ہر بچے کے پاس پہنچ کر ان کا نام اور ان کے استاد اور جو آج اس نشست میں جو بحیثیت ممتحن موجود تھے، میں نے ان سے بھی رائے جاننے کی کوشش کی. یہاں کے ایک قابل استاد، یہ کہہ لیجیے جن کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے، حضرت حافظ و قاری فیاض نقش بندی صاحب. 3 طالب علم آج ایک نشست میں کلام پاک سنا رہے ہیں. ایک کا تو 30واں پارہ چل رہا ہے اور کچھ دیر میں سبھی کا ختم ہو جائے گا. اس بارے میں آپ بتائیں. ماشاء اللہ، الحمدللہ. یہ سب سے پہلے میں جامعہ اہل سنت جوہر العلوم گنجریا کے جو اراکین ہیں، معاونین ہیں اور اس بستی کے مخلص لوگ ہیں، ان کے شکر گزار رہوں گا کہ یہ لوگ ادارے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور ادارے کے آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن تعاون کرتے ہیں. اور یہاں پر جو ایک چینجنگ آئی ہے کہ اس مدرسے میں ایک مجلس شورا ہے جس میں بڑے بڑے علماء اکرام، مفتیان اکرام اس مدرسے کے تعلیم اور ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس ادارے کی خوش نصیبی ہے کہ اس ادارے میں ابھی جنرل سیکریٹری کے طور پر حضرت مولانا تنویر عالم مصباحی صاحب ہے، اور ان کا جو معاون اسٹاف ہے جس میں مفتی فیروز صاحب ہے، مفتی عرفان صاحب ہے، حافظ تجمل صاحب ہے، حافظ فیروز صاحب ہے اور مفتی امتیاز صاحب وغیرہ، یہ بڑے بڑے علماء اکرام اس ادارے کو ترقی کے شاہراہ پر بحسن خوبی لے جا رہے ہیں. اس کے ضمن میں یہ جامعہ آج تعلیم اور ترقی کے معاملے میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. آج ہمارے ادارے میں یہ جو 3 بچے صبح 3 بجے سے لے کر اب تک تقریباً 12 سے 14 گھنٹہ ہو گئے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک خاکہ تیار کیا تھا، اور اس خاکے کو تیار کرنے میں جو بچوں کے حفظ کے استاد ہیں، خصوصیت کے ساتھ ہمارے بھائی جناب قاری توحید صاحب قبلہ اور ہمارے بھائی جناب قاری وسیع اکرم صاحب قبلہ مدظ اللہ علی، یہ دونوں حضرات کی بہت ہی محنت ہے. بچوں کا آج لگ بھگ 2-3 ماہ سے یہ لوگ 5-5 3-3 پارے پڑھ رہے ہیں. اور پھر مستقبل قریب میں ہی ہمارے علاقے کے مشہور ادارے جو پاچو رسیہ میں ہیں، انہوں نے بھی یہ اعزاز حاصل کیا ہے. تو بچوں کو دیکھ کر بچوں کو خوشی ملتی ہے جی، ماضی قریب میں خوشی ملتی ہے اور بچے کو بھی حوصلہ بڑھتا ہے. تو یہاں پر بھی حوصلہ بڑھا. بچے آج الحمدللہ صبح 3 بجے سے لگے ہوئے ہیں. ایک ٹارگٹ ہم نے مختص کیا تھا کہ 1 گھنٹے میں 2.5 سے 2.75 ہی پارہ پڑھنا ہے، تاکہ تجوید کی رعایت ہو سکے، حرفوں کی رعایت ہو سکے اور قرآن کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ ہو. اسی حساب سے ہمارے بچوں نے صبح 3 سے لے کر اب تک پڑھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی 28واں پارہ پڑھ رہا ہے، کوئی 29واں پڑھ رہا ہے، کوئی 30واں پڑھ رہا ہے. تو یہ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اور آپ کے مادھیم سے اس اردو نیوز چینل سے میں یہ کہنا چاہوں گا مصباحی صاحب کہ جیسے ہمارے حفظ کے بچے علاقے میں محنت کر رہے ہیں، تو میں درجہ مولویت کے بھی وہ ہونہار طلباء اکرام سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی صحیح روایت کے ساتھ 100 150 احادیث مبارکہ یاد کریں، تاکہ اس سمت بھی ایک اچھا جو ہے مطلب پہل ہو، قدم جائے. علاقے کے مدارس میں جس طرح حفظ کے طلباء ایک نشست میں کلام پاک سنا رہے ہیں، تو مدرسے کے طلباء جو درجہ مولویت میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی احادیث کا ذکر یاد کریں. ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت اچھا مشورہ دیا، اچھی فکر دی ہے. اور یہاں کے ادارے کے جو دیگر مدرسین ہیں، اراکین ہیں، ان سے ان کی رائے جانتے ہیں. جامعہ اہل سنت جوہر العلوم گنجریا کے جو صدر مدرسین ہیں حضرت علامہ مفتی محمد احمد رضا صاحب، مولانا احمد رضا صاحب. جی حضرت، آپ کا ہمارے چینل میں خوش آمدید ہے. ماشاء اللہ، بہت بہت مبارکباد ہے. آپ اور اس طرح سے دینی سرگرمیاں دوسروں تک پہنچاتے ہیں. ہم سب جامعہ کی طرف سے آپ کو، آپ کے چینل کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ جامعہ اہل سنت جوہر العلوم جو ایک تاریخی ادارہ ہے، علم قرآن کی فروغ کی طرف دھیرے دھیرے یہ قدم بڑھاتا رہا ہے اور الحمدللہ یہ سفر جاری ہے. جی جی. اس بار ربیع الاول کے موقع پر
जामिया का जो सालाना जलसा होता है उसमें 18-19 तलबा जो दर्जा हिफ्ज़ से जिन्होंने फ़राग़त हासिल में दस्तारबंदी हुई, उस मौके पर हम लोगों ने कुरान मजीद का मुसाबका कराया क़रात का। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों ने बहुत सराहा और तलबा ने भी काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। उसके बाद उन तलबा में से बहुत सारे तलबा ऐसे हैं जो एक नशिस्त में सुनाने के ख्वाहिशमंद हैं, चूँकि हमारे पास इतनी फुर्सत भी नहीं है और उसके लिए बहुत सा एहतमाम करना पड़ता है, तो 3 तलबा वो तैयार हुए सुनाने के लिए। आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह 3 बजे से ये लगे हुए हैं, सुना रहे हैं। और असतिज़ा इकराम जिन्होंने सुना, मुमतहिन हज़रात ने, उन्होंने भी बहुत अच्छा तासुर पेश किया। हम इस सिलसिले में इन तलबा के असतिज़ा इकराम, इस इदारे के तमाम अराकीन, एक सेक्रेटरी और मुआविनीन मुहिब्बीन, इस इदारे को जानने वाले तमाम हज़रात मुबारकबादी पेश करते हैं और इस इदारे के जाने से सबको पैगाम देते हैं कि इलाके में ज़रूरत है कि इल्म कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए। लोग कुरान मजीद की तरफ राग़िब हों, कुरान मजीद अपने बच्चों को पढ़ाएँ, ख़ुद पढ़ें, क्योंकि वक्त की अहम ज़रूरत है। ये इदारा जामिया अहले सुन्नत जौहरुल उलूम इस खतूत पर काम इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो करता रहेगा और हम ये कोशिश करते रहेंगे कि हमारा ये पैगाम दूसरे लोग भी कबूल करें और फ़रोग़ कुरान के सिलसिले में वो लोग भी अपना कदम बढ़ाएँ। आपको फिर मैं आपके चैनल के ज़रिए से तमाम अपने मुसलमान भाइयों को, सुन्नी भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में, फ़रोग़ कुरान के सिलसिले में हमारी और दीगर तमाम सुन्नी इदारों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें आप और हमारे तलबा की हौसला अफजाई करें कि ये वक्त की ज़रूरत है कि हम इल्म कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें। ये पैगाम है। इस न्यूज़ स्टूडियो उर्दू के ज़रिए चौथा प्रोग्राम है, जो चौथी तशरीर है जो एक नशिस्त में कलाम पाक सुना रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये अच्छा कदम है और अच्छी पहल है, नई पहल है। तो ये तो हिफ्ज़ के तलबा हुए। तो हमारे इधर इलाके में जो मदारिस हैं, उन मदारिस में जो शोबा मौलूद में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके अंदर भी बेदारी पैदा करने के लिए कौन सा प्रोग्राम है जो करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? हज़रत, मैं इस इदारे की तालीमी सरगर्मी के एतबार से अगर मैं बताऊँ तो इस बार हमारे इदारे में दर्जा राबिया तक के तलबा दरस निज़ामिया में हैं और हमारे इदारे के दर्जा क़रात की खिदमत के लिए हमारे कारी फैयाज़ आलम साहब नक्शबंदी वो हैं। इन तलबा की बाज़ाब्ता एक घंटी है, 8 घंटियाँ हैं, उनमें से 1 घंटी तजवीद व क़रात की है, जिसमें इनको किताबें पढ़ाई जाती है, मश्क भी कराई जाती है। मगर अगर देखा जाए औसतन तो काबिल इत्मीनान तमाम इदारों को मिला कर के इस कदर नहीं है, क्योंकि इल्म क़रात की तरफ तवज्जो बहुत कम है। मैं आपके चैनल के ज़रिए से तमाम मदारिस के ज़िम्मेदारों से कहना चाहता हूँ कि इल्म क़रात की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि नमाज की सेहत वगैरह इसी पर मौक़ूफ़ है और तमाम मदरसों में इस शोबे की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये शोबा भी दरस निज़ामिया और शोबा हिफ्ज़ की तरह एक मुस्तकिल शोबा है। इस पर भी उसी तरह तवज्जो देने की ज़रूरत है, काबिल असतिज़ा की ज़रूरत है, ताकि इल्म कुरान, हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ क़रात कुरान, इसी तरह से इल्म फ़िक़्ह और दीगर उलूम की तरह ये शोबा भी आगे बढ़े। माशाअल्लाह। ये थे हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब, जो इस इदारे के प्रिंसिपल हैं, सदर मुदर्रिसिन हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और हमारे सामने मौजूद हैं इलाके के बेहतरीन ख़तीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़िरोज़ आलम मिसबाही साहब और मजलिस शोरा के आप रुकने भी हैं। हज़रत, आपके इदारे में आप चूँकि इस गुंजरिया के रहने वाले भी हैं और इस रुकन शोरा जो कमेटी तश्कील हुई है उसके रुकने भी हैं, तो आज की इस तकरीब से आपको कितनी खुशी हुई, इसका इजहार फरमाएँ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस तरह की चीज़ें लोगों तक पहुँचाकर उनमें बेदारी पैदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और आगे बढ़कर काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो सिस्टम और रिवाज है, आप ही के चैनल के ज़रिए से कई एक प्रोग्राम मैंने देखा और आज का प्रोग्राम जिसकी तशहीर व्हाट्सएप के ज़रिए पहले मालूम हुई, उसके बाद आज जो देखा तो उसमें समाए कुरान की जो तकरीब है, तो और तकरीबात से हटकर मुझे ये लगा कि यहाँ पर दस्तारबंदी के बाद बच्चों का कुरान जो है सुनने का सिस्टम पैदा किया गया है और बाहर से मुमतहिन बुलाकर, यानी बच्चे जो यहाँ आज सुना रहे हैं वो अपने असातिज़ा को नहीं बल्कि बाहर से बुलाए गए हैं और उनको सुना रहे हैं। और दस्तारबंदी के बाद ये चीज़ अलग है, इस पे गौर करने की बात है। तो इससे इदारा के असातिज़ा, अराकीन और मुंतज़मीन के खुलूस नीयत का पता चलता है कि हम ये चीज़ दिखाने के लिए नहीं बल्कि ये रियलिटी है और हकीकी तौर पर बच्चों का एतमाद बहाल करना है, लोगों को इसकी तरफ माइल करना है। ये एक अलग चीज़ मैंने देखी और ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोई भी काम रिया के लिए नहीं होना चाहिए, खुलूस लिल्लाहियत के लिए होनी चाहिए।
اور یہ ایک اچھا پیغام ہے، دوسرے بچوں میں اس کے ذریعے ترغیب ہوگی، اور عالمیت کے بچوں کے لیے بھی یہاں خاص کر کے حافظ فیاض صاحب نقشبندی بہت محنت کرتے ہیں، بلکہ گاؤں کے جو بچے پرائمری شعبہ کے آتے ہیں عموماً ان بچوں کے طرف کس علاقے میں توجہ نہیں دی جاتی، لیکن ہمارے یہاں گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ناظرہ کے بچے ہیں، حافظ فیاض صاحب ان کے لیے بہت محنت اور مشقت کے بعد ان کا ناظرہ اور قرآن خوانی اور صحیح طور پر قرآن پڑھنے کی صلاحیت کو جو ہے حافظ فیاض صاحب بیدار کر رہے ہیں، اور یہ ایک اچھی پہل ہے۔ بہت اچھی بات ہے، جزاک اللہ، شکریہ۔ جامعہ اہل سنت جوہر العلوم گنجریا کے جو سیکرٹری صاحب ہیں، اور حضرت کے کندھے پر ہی مدرسے کی ذمہ داریاں ہیں، اور بحسن خوبی اپنی ذمہ داریوں کو ادا بھی کر رہے ہیں۔ حضرت آپ سیکرٹری ہوئے اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا بچوں کے ایک نشست میں کلام پاک سنانے کا، اس موقع پر اپنی رائے رکھیں، خوشی کا اظہار کریں۔ بس ہمیں ایک خدمت کا موقع ملا ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ دینی ادارے، یہ جو دینی ادارہ ہے یہ ترقی کرے، اور مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے جو خدمت کی ہے اور ان اساتذہ کرام کی جو محنت ہے یہ رنگ لائی ہے، اور سب سے بڑی مسرت کی بات یہ ہے کہ ادارے کے جو صدر المدرسین ہے مفتی احمد رضا صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے الحمدللہ بڑی محنت کر رہی ہے ٹیم، اور مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے بچے حفظ اور قرأت کے بچے محنت کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی قرأت کا مقابلہ ہوا، اس میں بڑا اچھا رسپانس ملا، اس کے بعد آج 3 بچے علاقے میں اور بھی کیا کہتے ہیں ایک نشست میں بچے سنا رہے ہیں کلام پاک، لیکن مفتی صاحب نے جو انتظام کیا کہ ایک نشست میں شکریہ کہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ باہر سے ممتحن بلا کر کے بچوں کا سنا رہے ہیں، تو اس سے ایک اچھا کیا کہتے ہیں کہ میسج جائے گا کہ اپنے اساتذہ نہیں سن رہے ہیں، آپ نے تو پڑھایا ہے، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ان بچوں کے اندر کتنی قابلیت ہے، ایسا نہیں صرف دکھاوے کے لیے، بلکہ جو ممتحن تھے میں نے جب ان کی کیفیت پڑھی تو انہوں نے لکھا کہ صاحب ہم نے تو علاقے میں اور بھی جگہ گئے ہیں، لیکن جو یہاں کے بچے پڑھے ہیں الحمدللہ ہمارا دل باغ باغ ہو گیا۔ ہم سے ملاقات ہوئی ممتحن صاحب سے، انہوں نے کہا کہ مجھے بہت پسند آیا، دل باغ باغ ہوا۔ خیر اگر ہمارے گاؤں کے جتنے لوگ ہیں سب کا ساتھ ہے، علماء کرام کا ساتھ ہے، مجلس شورا کی مکمل جو ہے سپورٹ ہے ہر طرح سے، تعلیمی میدان میں یہاں کے تعلیمی جو چیزیں ہیں اس میں مجلس شورا کی جو ہے کہ مشورے شامل ہیں، گاؤں کے تمام افراد ساتھ دے رہے ہیں۔ بس دعا کریے، آپ بھی دعا کریے، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو رات دونی دن چوگنی ترقی عطا فرمائے، دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ کہاں گھر آپ کا؟ پنڈت پتہ کریں۔ پنڈت پتہ گھر ہے جی۔ آپ کا بیٹا، یہ حافظ صاحب آپ کے بیٹے ہیں؟ ہاں جی۔ کیسا لگ رہا آپ کو؟ بہت اچھا اس کا سنایا ہے، 10 آدمی کا آپ کا شکریہ ہے بہت، اور بہت بڑا آپ کا شکریہ ہے سر پر، دے استاد کا اس کا سر پر شکریہ ہے، دو اچھا پڑھائی سنایا آپ نے۔ آپ کا بیٹا سنایا، آپ کو کیسا لگ رہا آج؟ بہت اچھا لگا۔ آپ کا گھر کہاں ہوا؟ گنجریا۔ گنجریا۔ بچہ کو آگے اور پڑھانا ہے کہ نہیں پڑھانا؟ اور پڑھانا ہے۔ بھتیجا ہے؟ جی جی آپ بھتیجا۔ بتائیے کتنی خوشی ہوئی آپ کو؟ بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا، بہت اچھا سے قرآن شریف پڑھا۔ کہاں گھر ہے؟ گنجریا جی۔ ٹھیک۔ کس زبان سے میں اس کو بیان کروں؟ ہمارے بچوں نے، ہمارے طالب علم نے یہ حفظ کر رہے ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اس طرح سے وہ لوگ جذبہ اور جوش کو جو ہے برقرار رکھے، اور ہمارے جتنے بھی استاد ہیں بڑے قابل اور بہت ہی اچھے ہیں، اور ان لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، اس سے اور بڑی خوشی کی باتیں ہوگی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شوکت رضا۔ جامعہ اہل سنت جوہر العلوم گنجریا، یہاں کی تقریبات جو یہاں جو تقریب منعقد ہوئی سماع القرآن کی منفرد انداز میں منعقد ہوئی ہے، اور یہاں کی ساری تفصیلات میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ تو یہاں کے صدر مدرسین مفتی احمد رضا صاحب مصباحی، سیکرٹری مولانا قنور عالم مصباحی، قاری فیاض نقشبندی اور دیگر تمام اساتذہ نے اپنی اپنی رائے رکھی ہے۔ اسی طرح کی ہر طرح کی سماجی، دینی، علمی، ادبی خبروں کی واقفیت کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔